أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمین یا رب العالمین. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے، ہم سورہ نحل کی آیت نمبر 101 سے آنورڈ سمجھنے کی کچھ کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر، اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں جس نے ہمیں اس قابل کیا، جس نے ہمارے دلوں کو اس قابل بنایا، جس نے ہمیں ان لوگوں میں شمار فرمایا جو اپنے دن کا آغاز اس کے بابرکت کلام کو سمجھنے سے کرتے ہیں۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں اس میں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ ہمیں عطا فرمائے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالی ہمیں یہ ہمت اور توفیق دے کہ ہم اپنی اور اپنے چاہنے والوں کی اصلاح کر سکیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی خاص دعا ہے کہ ہمیں نہ صرف اس دنیا میں بلکہ آخرت میں تو ضرور اور ضرور اللہ ہمیں کامیاب لوگوں میں شمار فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو آیت نمبر 101 سے پہلے جو پچھلا رکوع ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی، اس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا، سب سے پہلے تین کرنے کے کام، تین کام جو کرنے کا حکم دیا، اور تین کام جن سے رک جانے کا حکم دیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ زور اس بات پر بھی دیا کہ ہم آپس کے قول و قرار، آپس کے عہد اور قسمیں ان کو پورا کریں، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی، تاکہ ان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر چلتے ہوئے اور آپس میں ایک دوسرے کے معاملات جو ہیں، ایک دوسروں کے طے شدہ معاملات، ایک دوسروں کے حقوق اور ذمہ داریاں، اپنی ذمہ داریاں اور جو وعدے اور قسمیں ہیں، جو ایگریمنٹس ہیں، جو کنٹریکٹس ہیں، ان کو ہر ممکن پورا کریں، تاکہ ایک اوورال مسلم امہ جو ہے وہ ابھر کر سامنے آئے، اس کی صحیح جھلک جو ہے، جو شریعت اسلامی یا ہمارا جو شریعت محمدی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا تقاضا ہے، تاکہ دوسری اقوام جو ہیں وہ ایک تو نہ تو ان کی طرف، اس امت کی طرف کوئی انگلی اٹھا سکے، کوئی عذر یا کوئی بہانہ پیش کر سکے، نہ ہی اس کے خلاف مطلب کوئی اس طرح کے اقدامات کریں، کیونکہ اس طرح کرنے سے مسلمان امت جو ہے اس میں اتحاد اور یکجہتی جو ہے وہ اس میں ہی اضافہ ہوگا۔ لیکن اگر ایسا نہیں کرتے تو باقی بہت ساری جو معاملات ہیں ان کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر کر دیا کہ ایسا نہ ہو کہ تمہاری آپس میں لین دین کے معاملات کی وجہ سے تمہارے آپس میں عہد شکنی اور ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنا اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنا، یا ایک دوسرے کی مخالفت کے چکر میں تمہارا امیج کچھ ایسا بن جائے کہ کوئی گروہ یا کوئی شخص یا کوئی گروپ جو ہے وہ ویسے تو دین کی تعلیمات سے بڑا متاثر ہو اور وہ اس کی طرف آنا بھی چاہتا ہو، لیکن مسلمانوں کا کردار اور رویہ اور ان کا آپس کا اخلاق اور آپس کے معاملات میں جو پریکٹیکل نمونہ ہے اس کو دیکھ کر وہ پیچھے ہٹ جائے، اور اگر ایسا ہو گیا تو اس شکل میں پھر ایک سخت عذاب کی بھی وعید اللہ تعالیٰ نے بتا دی پچھلی آیات میں۔ بہرحال جو کل آخری مجلس میں ہم نے جو کچھ 5 یا 6 آیات پڑھی تھی، ان کا صرف ترجمہ ہم دیکھ لیتے ہیں تاکہ ہمیں آگے بڑھنے میں آسانی ہو ہماری یاد دہانی کے لیے۔ آیت نمبر 95 سے 99 تک ہم نے دیکھا تھا
اس کا ترجمہ یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم اللہ کے عہد کو تھوڑے سے مول کے بدلے میں نہ بیچ دیا کرو، یاد رکھو اللہ کے پاس کی ہر چیز تمہارے لیے بہتر ہے، بشرطے کہ تم میں علم ہو، یا بشرطے کہ تم اس کا صحیح معنوں میں علم رکھتے ہو، جانتے ہو۔ تمہارے پاس جو کچھ ہے سب فانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے سب باقی رہنے والا ہے، سب باقی ہے، اور صبر کرنے والوں کو ہم بھلے اچھے اعمال کا بہترین بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ اور 97 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو شخص نیک عمل کرے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، لیکن وہ ایمان کی حالت میں ہو، تو ہم اسے یقیناً نہایت بہتر زندگی عطا فرمائیں گے، اور ان کے نیک اعمال کا بہتر بدلہ ہم انہیں ضرور اور ضرور دیں گے۔ اور 98 نمبر آیت میں قرآن پڑھنے کے وقت شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کر لیا کریں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اور ان کی بابت ہم سب کو حکم دیا کہ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت شروع کریں تو اس سے پہلے شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ جو ہے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جو ہے وہ پڑھ لیا کریں، اور ایمان والوں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھنے والوں پر اس کا زور نہیں چلتا، یعنی اس شیطان کا زور نہیں چلتا۔ ہاں اس کا غلبہ، اس شیطان کا غلبہ تو ان پر یقیناً چلتا ہے جو آپ اسی کی رفاقت کریں اور اسے اللہ کا شریک ٹھہرائیں۔ یہ پچھلی آیات کا ترجمہ تھا، اور پچھلی خاص کر جو 2-3 آیات جس کا پچھلی مجلس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ قرآن مجید کو، کیا قرآن کی آیات کو پڑھنے سے پہلے بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ یہ شیطان جو ہے اس کا تو ان لوگوں پر غلبہ نہیں ہو چلتا جو ایمان رکھنے والے ہیں، جو صحیح معنوں میں اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں، لیکن یہ اس کا غلبہ، اس شیطان کا غلبہ تو ان لوگوں پر چلتا ہے جو دوستی کرتے ہیں اس سے، اور جو اس کے ساتھ وہ اسے، یعنی اس شیطان کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، یا اللہ کے علاوہ دوسری ہستیوں کو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ آیات جو ہے یہ تمہید ہے ایکچولی آگے آنے والی کچھ آیات کے بارے میں، کہ قرآن مجید کی عزت اور قرآن مجید سے صحیح فہم اور اس کا صحیح نصیحت حاصل کرنے کے لیے اس کو فوکس طریقے سے، اس کو ان بائس طریقے سے، بڑے غور و فکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، اس میں جو مثالیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی، اس میں مختلف طرح کے مختلف انداز سے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے جو موضوعات ہیں ان کو مختلف پہلوؤں سے اس کے اوپر روشنی ڈالی، تو ان سب کے اوپر بڑی غور اور فکر کر کے اس کو سمجھنا جو ہے وہ ایک انسان کے لیے، ایک ذی شعور انسان جو ہے اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر وہ صحیح معنوں میں اس کے اوپر غور و فکر نہیں کرے گا، ان بائسڈ انداز میں اس کو نہیں پرکھے گا، تو یقیناً وہ ایک تو ایمان کے قابل نہیں ہو سکتا، اور اگر ایمان ہے بھی اس کے دل میں تو صحیح معنوں میں اس سے ہدایت اور رہنمائی جو ہے اس سے وہ محروم رہ سکتا ہے۔ تو اس لیے آگے، اور دوسرا آگے آنے والی آیات میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ مشرکین مکہ جو ہے وہ قرآن مجید کی آیات اور ان کے نازل ہونے کے حوالے سے کچھ اعتراضات کرتے تھے، اور ان کے اعتراض کی وجہ بھی یہی تھی کہ انہوں نے کبھی اس کو سمجھنے کی یا اس کو صحیح معنوں میں اس میں غور و فکر کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، کیونکہ وہ تنقید جو ہے بس اسی اسٹریٹجی پہ گامزن تھے، اور ان کو مطلب کچھ سروکار نہیں تھا، وہ اس طرف آتے ہی نہیں تھے کہ ہم تھوڑا سا سوچیں تو صحیح کہ یہ پیغام جو آ رہا ہے اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس کے صحیح معنی کیا ہے، صحیح مفہوم کیا ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ وہ ہدایت سے بھی محروم رہے، اور پھر ان کے لیے دنیا اور آخرت کے عذاب جو ہیں ان کی بھی، ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان ایڈوانس ذکر کر دیا قرآن مجید میں۔ بہرحال ہم جب یہ پڑھتے ہیں آگے تو ہمیں مزید پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کس انداز سے آگے ذکر کرتے ہیں ان چیزوں کو۔ شروع کرتے ہیں آیت نمبر 101 سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً، اور جب ہم بدل دیتے ہیں کوئی آیت، مکان آیتن، جگہ کسی دوسری آیت کی،
جب हम ایک آیت کو کسی دوسری آیت کی جگہ بدل دیتے ہیں، واللہ اور اللہ عالم بما ینزل، خوب جاننے والا ہے اس کو وہ جو نازل کرتا ہے، اس کو جو وہ نازل کرتا ہے، یعنی یہ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ اس کی آیات نازل کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں، اور جب کسی آیت کو دوسری آیت سے بدل دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ ایک آیت کو دوسری آیت سے بدلنا، مجھے اس میں جو تفاسیر میں نے پڑھی ہیں کچھ، اس میں دو پہلو جو ہیں، دو پہلوؤں کی طرف اشارہ ملتا ہے۔ ایک پہلا پہلو جو ہے وہ تو ناسخ اور منسوخ آیات جو ہیں ان کے بابت پہلے بھی غالباً ایک دفعہ ذکر ہوا تھا۔ ناسخ اور منسوخ آیات ایک تھوڑا سا حساس موضوع ہے، اس لیے اس کے اوپر بہت زیادہ اور تھوڑا سا ٹیکنیکل موضوع بھی ہے، اہل علم جو ہیں وہی صحیح اس پر دسترس رکھتے ہیں، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے اگر ہم تھوڑی سی کوشش کریں تو اللہ تعالیٰ نے ناسخ اور منسوخ آیات، وہ کہتے ہیں کہ کچھ آیات یا اللہ تعالیٰ کے کچھ احکام یا اس کی کچھ آیات ایسی ہیں جن کو یا تو اللہ تعالیٰ نے ذہنوں سے مٹا دیا، جو کہیں پر ذکر نہیں ہوئی، کہیں پر لکھی نہیں گئی، یا ان کو مطلب سامنے تو ہے لیکن ان کے اوپر عمل نہیں کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ شراب کے بارے میں ہے کہ شراب ہمیں پتہ ہے کہ بتدریج 3 سٹیجز میں شراب کی جو حرمت ہے اس کے بارے میں کچھ آیات آئیں۔ سب سے پہلے ایک آیت آئی تھی کہ یہ شراب جو ہے اس میں فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی ہیں، البتہ اس میں فائدے کم اور نقصان زیادہ ہیں۔ دوسری جگہ پر ایک آیت آئی جس میں کہا کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو تو کبھی نماز کے قریب مت جاؤ، اور پھر تیسری جگہ پر ایک دفعہ پھر سے کہ اب شراب کی حرمت کے تم شراب اور جوا اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ تو شیطان کے معاملات ہیں، ان سے اب رک جاؤ، ان سے رکتے ہو کہ نہیں، وہاں پر خاص رکنے سے اس کو چھوڑ دینے کا حکم دے دیا۔ تو 3 مختلف سٹیجز کے اوپر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات جو نازل کی۔ اب وہ پہلی آیت جو سب سے پہلے نازل ہوئی کہ شراب جو ہے اس میں کچھ فائدے بھی ہیں، اس کے نقصانات بھی ہیں، البتہ نقصانات جو ہیں وہ فائدے سے زیادہ ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ آیت جو ہے یہ شراب کے پینے کی یا شراب استعمال کرنے کی دلالت کرتی ہے، بلکہ ایک انڈیکیشن، ایک تھوڑی سی اٹینشن کے لیے ضرور یہ آیت مطلب ہمیں راستہ دیتی ہے کہ ذرا غور و فکر کرو اور اٹینٹیو رہو کہ یہ شراب کے کچھ نقصان جو ہیں وہ زیادہ ہیں، کہیں زیادہ نقصان کی طرف نہ چلے جاؤ۔ اور دوسری آیت میں پھر تھوڑا سا مزید سختی کے ساتھ کہ اگر تم شراب کی حالت میں ہو یا نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب بھی مت جاؤ، کیونکہ اس وقت تمہاری ذہنی کیفیت اور تمہاری حالت ایسی نہیں ہوتی، تم اپنے ہوش و حواس میں ہی نہیں ہوتے، تو نماز کیا ہے، اس کو کیسے خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے، ہر چیز کا صحیح طریقے سے اہتمام کر کے، وہ تو تمہارے لیے ممکن نہیں ہوگا، لہذا ایسی کسی بھی چیز سے پاک صاف ہو کر نماز کے لیے اپنے آپ کو قائم کرنا ہے، کھڑا کرنا ہے۔ اور تیسری آیت میں پھر بڑا واضح طور پر کہہ دیا۔ تو اس میں کچھ کہا جاتا ہے کہ پہلی جو آیت تھی وہ منسوخ ہو گئی، در حقیقت وہ آیت بھی منسوخ اس سینس میں نہیں، قرآن مجید میں موجود ہے اور یقیناً ہم اسے تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے سمجھنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت محمدی جو ہے اس کو ایک بتدریج اس کی ذہن سازی کر کے کچھ احکامات جو ہیں وہ نازل کیے، اس میں بہت ساری گمراہیاں یا بہت سارے جو معاشرتی جو معاملات تھے وہ اس قدر جڑیں میں مضبوط کھبے ہوئے تھے کہ ان کو سڈنلی نکالنا جو ہے وہ ممکن نہیں تھا۔ تو بتدریج بہت سارے معاملات میں اللہ تعالیٰ کی خاص حکمت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر آگے رہنمائی سے ایک بتدریج انداز میں ان احکامات کی تکمیل ہوئی۔ تو ان احکامات کی تکمیل تک پہنچنے کے لیے کبھی کبھی کچھ موضوعات کی طرف اشارہ ہے کہ 1 یا 2 یا 3 سٹیجز میں، مختلف سٹیجز میں جا کر اس حکم کی تکمیل ہوئی، یعنی شراب کی حکم کی تکمیل جو ہے اس کی حرمت کی شکل میں ہوئی، اس سے پہلے 2-3 سٹیجز جو ہیں ان کو کراس کر کے۔ تو اس لیے وہ کچھ آیات جو ہیں جو پہلے سے نازل شدہ تھیں اس وقت کے حالات کے مطابق، ان کو منسوخ، کچھ لوگ منسوخ کہتے ہیں، کچھ لوگ کسی اور طرح سے ذکر کرتے ہیں، لیکن وہ آیات جو ہیں وہ آج بھی ہمارے
قرآن مجید کا حصہ ہیں، اور ہمیں سمجھنے کے لیے آج بھی جو بہت زیادہ پستی میں گرے ہوئے لوگ ہیں ان کو سمجھنے کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ بتدریج آپ سڈنلی نہیں کر سکتے، تو بتدریج اپنے آپ کو ضرور اس رستے کی طرف لے کر آئیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ ناسخ اور منسوخ کا یہ بھی ہے کہ کچھ پہلی شریعتوں کے کچھ احکامات جیسے مطلب وراثت کے کچھ معاملات ہیں یا کچھ سزاؤں کے معاملات جو ہیں، وہ اس طرح کے جو پہلی شریعتوں میں کچھ ڈفرینٹ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے شریعت محمدی میں مختلف احکامات دے دیے، ان کو بدل دیا۔ سب سے بڑا جو ایک واضح ہے وہ تو تحویل قبلہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مطلب بیت اللہ کو، مسجد الحرام کو مسلمانوں کا قبلہ قرار دیا، حالانکہ یہ بھی واضح ہے قرآن مجید کے آیات میں کہ اس سے پہلے تو کوئی دلیل نہیں تھی ان کے پاس کہ وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اپنی عبادت کریں یا نماز پڑھیں، لیکن وہ اس سے پہلے کی شریعت یا اس سے پہلے کے جو اہل کتاب تھے وہ اس پہ عمل پیرا تھے، اور شریعت محمدی میں پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ اب آپ جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ کی طرف رخ کریں اپنی نماز کے لیے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک چینج تھا جو پچھلی شریعت میں تھا، جو پچھلی شریعت کے مقابلے میں ہوا۔ اس کے علاوہ بہت سارے احکامات، تو پچھلی جو شریعتوں کے کچھ احکامات کو بدل کر اس کی جگہ پر اچھے اور بہتر انداز سے کچھ احکامات ہے، یا کچھ کو نئے طریقے سے راغب کر دیا، شامل کر دیا دین محمدی میں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ساری چیزیں جو ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات جو ہیں وہ بدلی ایک جگہ سے دوسری جگہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات میں بتدریج بہتری آئی، بتدریج احکامات کی جو آخری شکل ہے اس تک پہنچنے کے لیے کچھ موضوعات میں مختلف سٹیجز پر مختلف آیات آئیں، یا پچھلی قوموں کے پچھلی مطلب شریعتوں کے کچھ احکامات جو ہیں ان کو بدل کر نئے طریقے سے اسلام میں راجح کر دیا گیا، اس میں شامل کر دیا گیا۔ تو اس لیے اس وجہ سے کہ یہ اس کے اوپر بھی اعتراض ہو سکتا تھا مشرکوں کا کہ اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو بار بار کیوں بدل رہا ہے، جبکہ وہ تو سب کچھ جانتا ہے، تو وہ تو ایک بات کہی تو اس کی بات میں بار بار کیوں فرق آتا ہے۔ تو یہاں پر ہے کہ اللہ تعالیٰ تو خوب جاننے والا ہے اس کو جو وہ نازل کر رہا ہے، وہ ایک تدبر اور اللہ تعالیٰ کی حکمت جو ہے اس کو وہ خوب اچھی طرح سے جانتا ہے کہ کس طریقے سے وہ اس امت کی مطلب جو گرومنگ ہے وہ کر رہا ہے۔ تو ایک پہلو تو یہ ناسخ اور منسوخ آیات کا جو مختلف علماء نے، دوسرا پہلو جو مولانا مودودی صاحب نے اپنی تفہیم القرآن جو تفسیر ہے اس میں ذکر کیا، وہ یہ ہے کہ کیونکہ احکامات کی جو آخری شکلیں ہیں وہ تو واضح ہوئی مدنی دور میں جا کر، مدینہ میں جا کر، جیسے سورہ بقرہ میں شراب کے جو احکامات ہیں وہ سورہ بقرہ میں ہے، اور سورہ بقرہ جو ہے وہ مدنی سورہ ہے، اور اس میں بہت ساری آیات تو ایسی ہیں جو کہ مدینہ کے بھی آخری دور میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور کی آیات ہیں۔ تو وہ آخر کی مطلب بہت بعد کی صورتیں ہیں یا بہت بعد کے معاملات ہیں کہ جب ان احکامات کو فائنل شکل دی گئی اللہ تعالیٰ نے بتدریج، جیسے کہ ابھی شراب کا ذکر ہوا، یا زنا جو ہے اس کی جو سزائیں ہیں اس میں بھی ایسا ہی ہوا۔ لیکن یہ سورہ مبارکہ کیونکہ مکی ہے، مکہ کے آخری دور کی ہے، اور یہاں پر اس طرح سے کوئی واضح احکامات میں تبدیلی جو ہے وہ نظر نہیں آتی تھی آیات میں۔ تو یہاں پر ایک دوسرا پہلو جو مولانا مودودی نے ذکر کیا کہ مشرکین مکہ جو ہے زیادہ اس آیت کے تناظر، اس پرٹیکولر آیت کے تناظر میں وہ زیادہ قریب لگتا ہے موضوع، کہ مشرکین مکہ جو ہیں وہ ایک اعتراض یہ بھی کرتے تھے، ایک اعتراض سے دوسرا ڈاؤٹ کرتے تھے کہ یہ قرآن مجید جو ہے یہ خود سے گڑھے ہیں یا اپنی طرف سے لکھا جا رہا ہے، یہ آگے کچھ آیت آئیں گی، اس کے علاوہ وہ آگے آئے گی آیت، لیکن اس کے علاوہ یہ بھی اعتراض کرتے تھے کہ ایک ہی بات کو اللہ تعالیٰ مختلف مقامات پر یا مختلف موقعوں پر مختلف صورتوں میں بیان کرتا ہے، ایک ہی بات کو مختلف انداز سے مختلف آیات بدل کے بیان کرتے ہیں، جیسے کہ ہمیں کچھ عرصہ پہلے پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی کو مثالیں مت بناؤ، یا اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں پیش نہ کرو، اگر پیش کرنی ہے مثالیں تو ایپل ٹو ایپل کمپیریزن کے لیے دنیا کی، جیسے کہ اس میں غلام اور مالک کا آپس میں موازنہ کیا گیا تھا کہ غلام اور مالک برابر نہیں ہو سکتے تو اللہ اور مخلوق کیسے برابر ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے اسی موضوع کے اوپر دی کہ ایک گونگا اور بہرا شخص، گونگا شخص
جو کچھ بول نہیں سکتا، جو کچھ کام کاج کا نہیں، اور دوسرا بہت ہی مطلب اعلیٰ صفات کا مالک شخص جو ہے، وہ دونوں ایک دوسرے کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اسی طرح سے اللہ کے معاملہ کہ اللہ جو ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کا قدرت رکھنے والا ہے، وہ اپنی کسی مخلوق جو کہ خود اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے اس کے برابر کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو ایک ہی موضوع کو مختلف طرح کی آیات کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار تذکرہ کیے، تو اس کے اوپر وہ اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیوں ایک ہی بات کو مختلف طریقوں سے بات کرتے ہیں، ایک ہی آیت جو ایک ہی موضوع جو ہے اس کو مختلف انداز سے یا مختلف طرح کی آیات جو ہے وہ ذکر کرتے ہیں۔ تو وہ اس کے اوپر اعتراض کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اگر پیغام ہے یا اللہ کا کلام ہے تو اس میں یہ تبدیلی کیوں آتی ہے بار بار؟ تو اس کا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جب ہم کسی آیت کو دوسری آیت کی جگہ پر بدل دیتے ہیں، یعنی ایک حکم کے بعد دوسری حکم، ایک نشانی کے بعد کچھ دوسرے طریقے سے اسی موضوع کے اوپر نشانی کرتے ہیں، یا ایک حکم بتدریج ہم بہتری لے کر آتے ہیں، تو پھر یہ تو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ اس کو کس طرح سے نازل کرنا ہے، کس طرح سے اس امت کو رہنمائی دینی ہے، اور اس امت کی کس طرح سے ترویج کرنی ہے یا ارتقاء کرنا ہے تاکہ یہ اپنے ایمان میں اور زیادہ مضبوط ہو جائے۔ تو اللہ تو خوب جاننے والا ہے اس بات کو کہ جس طرح سے وہ ان آیات کو نازل کرتا ہے۔ قالوا، تو ان سب نے کہا، وہ سب کہتے ہیں انما انت مفتر، یقیناً تو گڑنے والا ہے۔ تو اب وہ اعتراض کرتے تھے کہ کیونکہ یہ مختلف آیات مختلف شکلوں میں ایک ہی موضوع کے اوپر آئیں، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ وہ اعتراض کرتے تھے کہ اپنی طرف سے لکھا ہوا، اپنی طرف سے گھڑ کر یہ آیات آ گئی۔ تو وہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کافروں کے، ان مشرکوں کا جو دل کی بات تھی یا ان کا قول جو تھا وہ یہاں پر کیا کہ وہ سب کہتے ہیں کہ یقیناً تو گڑنے والا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تو خوب اچھی طرح سے جانتا ہے کہ وہ اس کو کیسے نازل کرے اور کس ترتیب سے اس کو نازل کریں۔ بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے، لیکن ان میں سے اکثر ان کے سامنے بہت ساری چیزیں واضح ہونے کے باوجود، بہت ساری چیزیں کھلی ہونے کے باوجود وہ ان پر غور و فکر نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کے علم میں اس طرح سے اس پہلو کی طرف نمایاں نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے، اور وہ جانتے ہی نہیں، اور لا علم رہتے ہیں ایسی چیزوں سے۔ پھر اور علم یا تعلیم کے بارے میں بھی ہم نے ایک دفعہ ذکر کیا تھا، یہ جو اکثر جگہ پر آ جاتا ہے نا، اکثر اس میں تو نہیں جانتے یا نہیں علم رکھتے۔ تو علم اور جہالت اور تعلیم یافتہ ہونے میں بہت فرق ہے۔ جہالت جو ہے، ہم نے پہلے ذکر کیا تھا کہ جہالت کا مطلب یہ نہیں کہ ان پڑھ، ہو سکتا ہے کہ اس کو بہت ساری چیزوں کا پتہ ہو لیکن وہ سب کچھ جانتے ہوئے جان بوجھ کر اس حق کو تسلیم نہ کرے، تو وہ جہالت ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہے کہ ہو سکتا ہے ان میں سے اکثر جاہل ہیں، ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے یا جانتے ہی نہیں۔ قل نزلہ، کہہ دیجئے کہ نازل کیا اسے، یعنی اس قرآن مجید کو، روح القدس کے ذریعے، من ربی کا، آپ کے رب کی طرف سے، بالحق کی، حق کے ساتھ، لیثبت، تاکہ وہ ثابت قدم رکھے، الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وہدی و بشریٰ للمسلمین، اور ہدایت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ کہہ دیجئے کہ نازل کیا اسے روح القدس کے ذریعے، اپنے اس کے رب کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے، حق کے ساتھ۔ اب کہہ دیجئے کہ یہ قرآن جو ہے یہ تو اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ روح القدس کے ذریعے نازل کیا۔ روح القدس جبریل امین کو کہتے ہیں، جو فرشتے جو اللہ کے بہت ہی مقرب فرشتے ہیں، جو کہ قرآن مجید نازل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو ذمہ داری سونپی ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ یقیناً حق کے ساتھ ایک سچا پیغام جو ہے اپنے ہی ایک بہت ہی مطلب ایک قریبی جو فرشتہ ہے جبریل امین، ان کو سونپتے تھے، اور وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک پر اس کو مطلب اللہ کے حکم کے مطابق جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس طرح سے وہ اس کا پیغام جو ہے وہ پہنچاتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ اور یہ سارا بات جو ہے یہ حق کے اوپر مبنی تھی، سچ کے ساتھ تھی، یعنی اللہ تعالیٰ نے سچ کو بیان کیا حق کے ساتھ، اس کو نازل کیا، اس کو بھیجا، اور روح الامین نے یا جبریل علیہ السلام جو ہے انہوں نے حق کے ساتھ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا، لیثبت، تاکہ وہ سب ثابت قدم رکھے، تاکہ اللہ ثابت قدم رکھے، الذین آمنوا، ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں تاکہ وہ ان کو ثابت قدم رکھے۔ اب ان لوگوں کی ثابت قدمی کیسے ہے کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں
وہ سب سے پہلے تو انہوں نے یہ اقرار کیا توحید کا کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور پھر اللہ کی سچائی اور اس کی کبریائی اور اس کی جتنی صفات ہیں وہ سب کے سب اس کے اوپر شہادت دی، اس کے اوپر وہ ایمان لے کر آئے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت جو ہے اس کے اوپر ایمان لے کر آئے، ٹھیک ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر ایمان کا مطلب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سچے نبی ہیں جو اللہ کے پیغام کو حق اور سچ کے ساتھ ہم مطلب امت تک پہنچا دیا، یہ ایمان کا حصہ ہے، ٹھیک ہے، اور جب وہ ایمان لے کر آئے تو ایمان کے دیگر تقاضے جو ہیں ان میں فرشتوں کے اوپر ایمان لانا بھی بہت ضروری ہے، کہ فرشتے جو ہیں وہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں اور وہ ان کے اوپر ایمان لانا، اور جب فرشتوں کے اوپر ایمان لایا جائے گا تو فرشتوں کی جو ذیلی جو بھی خصوصیات جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ان کے اوپر ایمان رکھنا بھی ضروری ہے، جیسا کہ فرشتے جو ہیں وہ کسی بھی قسم کے گناہ سے پاک ہوتے ہیں۔ ابھی کچھ ہی عرصہ پہلے ہم نے ایک آیت پڑھی تھی جس میں تھا کہ اس آسمانوں اور زمین کی ہر چیز جو ہے، اس کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ کو سجدہ کرتی ہے، اور فرشتے بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، تو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے فرشتے، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ تو اللہ کے اوپر ایمان، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان، اور پھر فرشتوں کے اوپر ایمان، یہ تینوں چیزیں جو ہیں وہ اعلیٰ درجے کے ایمان رکھنے والے، جب وہ تینوں درجے جب ان کو یہ پتہ چلتا ہے یہ قرآن تو اللہ کی طرف سے آیت نازل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے اوپر ان کا ایمان ہے، اس کا ایمان، پھر روح القدس، روح الامین یا حضرت جبریل علیہ السلام جو کہ فرشتے ہیں اور جن سے کسی قسم کی کوتاہی یا غلطی کا کوئی احتمال ممکن ہی نہیں، ان کے ذریعے سے یہ قرآن مجید نازل ہو رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک یہ بھی ایمان کا تقاضا، پھر اس کے اوپر ایک اور چیز کہ وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا جنہوں نے پھر آگے حق کے ساتھ پہنچا دیا۔ تو یہ اتنے زیادہ ایمان کے تقاضے جب وہ دیکھتے ہیں تو ان کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے، وہ تاکہ وہ ثابت قدم رکھے ان کو، یعنی ایمان در ایمان ان کی ثابت قدمی میں اضافہ ہوتا ہے، لیکن وہ لوگ جو ایمان لے کر آتے ہیں، جن کو پتہ ہے، جن کو یقین ہے، ان کا یقین جو ہے وہ اور زیادہ پختہ ہوتا ہے، اور ان کا ایمان جو ہے وہ اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اور جب ان کا ایمان اور زیادہ مضبوط ہوتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ، جب ان کو یہ ہدایت ملتی ہے تو وہ ہدایت ان کے لیے اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے، اور زیادہ ان کے راہیں کھولتی ہے، اور زیادہ ان کے لیے آسانیاں کرتی ہے، اور پھر وہ ان کے لیے خوشخبریاں اور بڑھتی ہیں، وہ اپنا ایمان کو مضبوط کرتے ہیں، اپنے عمل کو مضبوط کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ ہدایت بھی اور زیادہ پاتے ہیں، اور ان کے لیے خوشخبریوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ آیت بہت ہی خوبصورت آیت ہے کہ کہہ دیجئے کہ روح القدس کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حق کے ساتھ جو نازل ہوا، تاکہ وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں وہ ان کو وہ ثابت قدم رکھے، اور یہ ان کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور بلا شبہ ہم جانتے ہیں، انہم کہ بے شک وہ یقولون وہ سب کہتے ہیں، انما یعلمہ بشر کہ بے شک وہ سکھاتا ہے اسے ایک آدمی۔ اب مشرقین جو ہیں وہ ایک یہ بھی عذر یا ایک یہ بھی بہانہ کہہ لیں، حالانکہ ان کو یقیناً اس چیز کا پتہ تھا کہ وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں، لیکن کیونکہ اس کتاب کی، قرآن مجید کی تکذیب کرنی ہے، اس کو ماننے سے انکار کرنا ہے، اس کو اللہ کا کلام ماننے سے انکار کرنا ہے، یا اس کی آیات کو سننے سے روگردانی کرنی ہے، پیچھا چھڑانا ہے، تو وہ طرح طرح کے جو بہانے گڑتے تھے، اس میں ایک بہانہ یہ بھی تھا کہ وہ کہتے تھے کہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے کوئی غلام جو ہے، کوئی اجمی غلام، کوئی یہود و نصارہ کا کوئی اہل کتاب کوئی غلام جو ہے وہ انہوں نے رکھا ہوا چھپا کر، جس سے وہ چوری چھپے ملتے ہیں، یا جو اپنے گھر میں چھپایا ہوا جس سے وہ پھر مختلف، وہ غلام جو ہے وہ ان کو اس طرح کی مختلف پرانی جو رسولوں کے یا امتوں کے جو قصے ہیں وہ سناتے ہیں، یا مختلف طرح کی تعلیم دیتے ہیں، جس کو پھر آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے لوگوں کو ذکر کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے بھی ان کا ایک کہہ لیں کہ انہوں نے ایک بات گھڑی ہوئی تھی، جو کہ یقیناً ایک من گھڑت اور جھوٹی تھی، لیکن کیونکہ تکذیب جب کرنی ہے یا اختلاف جب کرنا ہے تو اس کے لیے تو بس جو جیسے مرضی الفاظ ادا کرتے رہیں۔ بہرحال ان کا یہ کہنا جو ہے اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اشارہ کر دیا، اس کی طرف اللہ تعالیٰ نے نفی بھی کر دی کہ بلا شبہ ہم جانتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ بے شک وہ سکھاتا ہے ایک آدمی،
کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہوا ہے جو ان کو اس کو قرآن سکھاتا ہے، اور وہ قرآن جو ہے وہ دوسروں پر آ کر بتاتے ہیں. لسان الذی، اس شخص کی زبان، یلحدون، وہ سب غلط نسبت کر رہے ہیں جسے، وہ شخص جسے وہ غلط نسبت کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کی زبان تو الیہ اعجمی، اس کی طرف اعجمی، وہ اجمی ہے، اس کی زبان تو اجمی ہے. اجمی یعنی غیر عرب ہے. وہ شخص جس کی طرف یہ غلط منسوب کر رہے ہیں، یعنی دو چیزیں، ایک تو یہ ہے کہ ایک اس کا جو منسوب کرنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کوئی شخص رکھا ہوا ہے یا کوئی غلام رکھا ہوا ہے جس سے وہ سیکھتے ہیں، ایک تو یہی بات من گڑت ہے، یہ غلط ہے. اور اس کے اوپر وہ کوئی غلام ہے، اجمی غلام ہے، تو وہ دوسری طرف کہ وہ تو اجمی ہے، وہ تو اجمی ہے، اس کو تو عربی آتی نہیں. عربی اجمی جو ہے وہ شخص کو کہتے ہیں جو نان عرب ہو، جس کو عربی پر عبور نہیں حاصل ہوتا، اس کو عام طور پر اجمی کہہ رہے ہیں. بدو وغیرہ جو ہیں وہ بھی گاؤں کے لوگ جو ہیں وہ بھی اجمی، لیکن عام طور اجمی وہ ہیں جن کو عربی صحیح نہیں آتی یا عربی پر عبور نہیں ہوتا، جن کی اپنی زبان، مادری زبان جو ہے وہ عربی نہیں ہوتی. تو بہرحال وہ شخص جس کی طرف یہ نسبت کر رہے ہیں، اول تو وہ نسبت ہی غلط کر رہے ہیں، اور دوسرا وہ تو اجمی ہے. وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ، اور یہ تو زبان عربی واضح، یہ تو زبان ہے عربی اور واضح. یہ قرآن جو ہے یہ تو بہت ہی اعلیٰ پائے کی عربی زبان میں واضح اور بہت ہی مدلل زبان عربی جو ہے اس میں یہ نازل ہو رہی ہے، جبکہ وہ شخص جس کی طرف وہ منسوب کرتے ہیں وہ تو اس کو تو عربی آتی ہی نہیں. اور یہ قرآن مجید کی کتاب عربی جو ہے یہ اتنی فصاحت اور بلاغت کے ساتھ ہے کہ آج تک اس پائے کی عربک ٹیکسٹ جو ہے کوئی کتاب جو ہے وہ نازل نہیں ہوئی. آج بھی تعلیم و تدریس کے لیے جہاں پر عربی سکھائی جاتی ہے تو عربک زبان کی لینگویج، چاہے وہ گرامر کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ سپوکن عربک ہو، یا چاہے کسی بھی پہلو سے عربک کی جب بھی تعلیم دی جاتی ہے تو قرآن مجید سے اس کی رہنمائی لینا ناممکن ہے، کہ اس کے بغیر، اس کی رہنمائی کے بغیر کوئی عربی سیکھ سکے، یہ ناممکن ہے. حتیٰ کہ سننے میں آیا ہے واللہ عالم کہ اسرائیل میں بھی جو عربک سکھائی جاتی ہے اسٹوڈنٹس کو، اس میں بھی جیسے ہم جملے کہتے ہیں نا، عربی جب انگلش سیکھتے ہیں تو ہی از رننگ، ہی از گوئنگ، مختلف طرح کے محاورے جو ہیں ان کو سکھانے کے لیے بچوں کو، تو اس طرح سے محاورے یا عربی کو سکھانے کے لیے جو جملے استعمال ہوتے ہیں وہ قرآن مجید سے لیے جاتے ہیں، جن کو وہ عربی سکھانے کے لیے اسرائیل میں بھی آج بھی سکھائے جاتے ہیں. واللہ عالم. لیکن سننے میں آیا ہے، لیکن اس میں بڑی ٹھوس حقیقت ہو سکتی ہے کہ جتنے بھی اقوام عالم ہے، جہاں جہاں پر بھی عربی کی تعلیم ہے، چاہے کہ وہ مسلم ہے نان مسلم ہے، قرآن مجید سے لیے گئے ٹیکسٹ اور اس کی مختلف جملے اور اس کی مختلف آیات کو کوٹ کیے بغیر عربی زبان کو سیکھ لینا، چاہے وہ کسی بھی پہلو سے سیکھ رہا ہو، تقریباً ناممکن ہے. تو یہ تو ایک اعلیٰ پائے کی، ایک چوٹی کی عربی کی جو کتاب ہے یا عربی زبان جو ہے، یہ تو اس زبان میں نازل ہو رہا ہے قرآن، جبکہ وہ شخص جس کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں جھوٹ، اس کو تو عربی آتی ہی نہیں. تو کیسے ممکن ہے کہ ان کا یہ کہنا جو ہے وہ درست ہو جائے. ان الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے اللہ کی آیات پر، لا یہدیہم، نہیں وہ ہدایت دیتا انہیں، اللہ نہیں اللہ انہیں ہدایت دیتا، وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وہ لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے یقیناً وہ اس ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں اللہ بھی پھر انہیں اگنور کرتا ہے، وہ بھی پھر ہدایت سے ہاتھ پیچھے کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مزید ہدایت میں اور زیادہ پیچھے ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جہاں پر بھی ایسی آیت آئے تو یہ اپنے ذہن میں ضرور رکھیں کہ اس کی وہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتا کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اختیار ہے، اور اس اختیار کو استعمال کرتے ہوئے وہ اس ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اسے کھلی چھٹی دے دیتا ہے اور وہ گمراہی کے رستے پر چلتا رہتا ہے اور ہدایت سے محروم رہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اسے پھر اس کی طرف، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کھلی ڈھیل دے دی، مہلت دے دی، چھٹی دے دی، تو پھر وہ اپنی مرضی سے اس ہدایت سے روگردانی کرتا ہے. تو اس انڈائریکٹلی طریقے سے یہاں پر ذکر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت نہیں دیتے، اور ان کے لیے پھر ایک دردناک عذاب جو ہے وہ تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی دردناک عذاب، اور درد ہے مختلف طریقے سے ہو سکتا ہے، اور
دنیا کی سزاؤں میں ذکر ہوا کہ ہدایت سے دوری بھی ایک سزا کی قسم ہو سکتی ہے، اور آخرت میں تو دردناک عذاب ہے ہی ہے۔ انما یفتری، بے شک وہ باندھتے ہیں، القاذبہ جھوٹ، الذین لا یؤمنون بالآیات اللہ، بآیات اللہ، وہ لوگ جو نہیں ایمان رکھتے اللہ کی آیات پر۔ وہ لوگ جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے وہ یقیناً جھوٹ باندھتے ہیں، مختلف طرح کا جھوٹ باندھتے ہیں، جیسے ابھی قرآن مجید کے بارے میں مختلف طرح کے جھوٹ کہ مطلب قرآن مجید کے آیات اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مختلف طریقوں سے پیش کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کا کلام سچا ہوتا تو وہ ایک ہی بات کو بار بار کیوں دہراتا؟ یا کوئی عجمی جو ہے وہ رکھا ہوا ہے، نبی کے نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی طرف سے گڑتے ہیں، یا دوسرے جو متفرق ان کے جو اعتقاد ہیں، تو وہ سب جھوٹ پر ہی مبنی ہے، تو وہ سب جھوٹ بولتے ہیں وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے اللہ کی آیات پر۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور وہی لوگ ہیں جھوٹے، یہ جھوٹے لوگ ہیں جو اللہ کی آیات کے بارے میں جو اللہ کی آیات پر ایمان بھی نہیں لاتے اور اس کے بابت وہ مختلف طریقوں سے جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ من کفر باللہ، جو کفر کرے اللہ کے ساتھ، من بعد ایمانہ، اپنے ایمان کے بعد، یعنی اپنا ایمان لے آنے کے بعد، اپنے ایمان کے قول و قرار کے بعد جو کفر کرے، الا من اکرہ، مگر وہ جو مجبور کیا جائے، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل مطمئن ہے ایمان کے ساتھ۔ جو کوئی کفر کرے ایمان لانے کے بعد، جو کوئی ایمان لانے کے بعد کفر کرے، ما سوائے اس شخص کے جس کو مجبور کیا جائے لیکن اس کا دل مطمئن ہو۔ اس آیت کو پورا پڑھتے ہیں پھر اس کو مزید دیکھتے ہیں ترجمہ اس کا۔ ولیکن، اور لیکن، من شرح بالکفر، جو کھول دے کفر کے ساتھ، صدرن اپنا سینہ، جو کفر کے لیے اپنا سینہ کھول دے، فعلیہم غضب من اللہ، تو اس پر اللہ کی طرف سے غضب ہے، تو اس پر اللہ کی طرف سے غضب ہے، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اس کے لیے تو بہت بڑا عذاب بھی ہے۔ جو کوئی جو کوئی ایمان لائے اللہ کے ساتھ، جو کوئی کفر کرے اللہ کے ساتھ اپنے ایمان کے بعد، جو اللہ پر ایمان لانے کے بعد کفر کرے، اللہ کے ساتھ کفر کرنا ایمان کے بعد، یعنی ایمان کا قول و قرار کر لیا، ایمان کو قبول کر لیا، لیکن اس کے بعد واپس ایمان کو چھوڑ کر کفر میں چلا جائے، یعنی جس کو ہم عام طور پر مرتد بھی کہتے ہیں۔ تو جو کوئی مرتد ہو جائے، الا مگر مجبور کیا اس کا دل، مجبور کیا جائے، وہ شخص اس سے استثناء ہے جس کو مجبور کیا جائے، یعنی جس کو گن پوائنٹ پر مجبور کیا جائے، جس کو زندگی کے تھریٹس ہیں وہ دے کر، اس کے قتل کی دھمکی دے کر، یا اس کے گلے کے اوپر چاقو رکھ کر، یا اس طرح سے اس کے اوپر تشدد کر کے، یا مختلف طریقے سے اس کو یہ مجبور کیا جائے کہ وہ کوئی کفریہ کلمہ کہے یا کفر کا ارتکاب کرے، لیکن اس کا شخص جو ہے وہ اس کا دل جو ہے وہ ایمان پر مطمئن ہے۔ وہ شخص جس کا دل تو ایمان پر مطمئن ہے، دل میں تو اس کا ایمان جو ہے وہ بڑے طریقے سے موجود ہے، لیکن ظاہری طور پر اس کے اوپر اتنی تشدد یا زد و کوب، یا اس کے اوپر اس کی زندگی کو خطرہ، یا زندگی کو مطلب اس کو مارنے کی دھمکی دے کر گن پوائنٹ کے اوپر جس کو مجبور کیا جائے، اس شخص کے سوا اگر کوئی دوسرا کوئی مرتد ہو جائے اپنی مرضی سے، اور اپنے سینے کو وہ کفر کے لیے کھول دے، یعنی کھلے عام وہ کفر کا اظہار کرے۔ پہلے تو وہ ایمان لے کر آیا، لیکن بعد میں اس نے کھلے عام اپنے کفر کا اظہار کر دیا، کھلے عام وہ کفر کو ذکر کرتا ہے، یا اپنے سینے کو اس نے کھول دیا کفر کے لیے، تو اس پر تو اللہ کا غضب ہے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔ سارے علماء جو ہیں ان کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے دل میں ایمان ہے، وہ دل میں ایمان ہے اور وہ اپنے ایمان سے مطمئن ہے، لیکن اس کی زندگی کو اس طرح سے خطرہ ہے کہ اس کی زندگی کو ختم کر دیا جائے گا، اس کو قتل کی دھمکی دینی، یا اس کو گن پوائنٹ کے اوپر اگر اس کو کفریہ کلمہ کہنے یا کفریہ کوئی کام کرنے پر مجبور کیا جائے، اور وہ اگر ایسا کرتا ہے تو اس سے اس کے ایمان میں کچھ کمی نہیں آئے گی، اس کا ایمان جو ہے اس کو کوئی خطرہ نہیں، کیونکہ وہ ایک انتہائی مجبوری کی حالت میں ایسا کوئی کفریہ کلمہ یا کوئی ایسا کفریہ عمل کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے ایسی کسی بھی نوبت سے کہ جس میں ہمیں ایسا کچھ کرنا پڑے، یا ایسا کوئی موقع ہماری زندگی میں آئے، کیونکہ یہ ایک بہت ہی
بڑی آزمائش ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ کسی کو مجبور کر کے اس کو ایسا کچھ کرنے پر کہا جائے اور وہ پھر مجبور ہو ایسا کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو محفوظ رکھے۔ کچھ عرصہ پہلے ایک میں نے ویڈیو کلپ بھی دیکھا، ایک بہت ہی بزرگ، یہ ہندوستان کی ایک ویڈیو تھی، کلپ تھا، کہ ایک بہت ہی بزرگ جو ہے ان کے اوپر کچھ ہندو جو ہیں وہ بہت تشدد کر رہے تھے، اور وہ اس کو کہہ رہے تھے کہ وہ اپنے جو بھی ان کا بت تھا، جو بھی ان کا کلمہ تھا، وہ کہتے تھے کہ یہ کہو، لیکن وہ بزرگ جو ہے وہ اس ڈانٹ ڈپٹ کو یا اس فزیکلی ان کی مار کو بھی برداشت کر رہے تھے، اور ان کے زبان سے اللہ اکبر ہی نکل رہا تھا کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ اگر کلپ دوبارہ مجھے نظر آیا تو میں دیکھوں گا کہ وہ مطلب رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ کسی کے اوپر اس طرح کی کوئی آزمائش آئے، لیکن وہ بزرگ جو ہے وہ اللہ کے کیسے اللہ کا اللہ اکبر جو ہے وہ کلمہ، اور لیکن جس کے دل میں سینے میں پختہ ایمان ہو، وہ ایسی چیز ایسے موقع پر مجھے جہاں تک مطلب یقین ہے کہ وہ اس کا دل اور زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور زیادہ وہ مطلب اپنے ایمان پر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ بہرحال ایسی یہ اس استثناء کے ساتھ کہ اگر کسی کو مجبور نہ کیا جائے، اگر کچھ کوئی اپنی مرضی سے کفر کا اظہار کرے اور اس کے لیے اپنے سینے کو کھول دے ایمان لانے کے بعد، تو اس کے اوپر تو پھر اللہ کا غضب ہے اس دنیا میں بھی، اور آخرت میں تو اس کے لیے ایک بڑا عذاب ہے۔ اور مرتد کی سزا تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ قتل ہے، جو کہ ایک بڑی اہم سزا ہے، لیکن اس کے اوپر بھی اب بہت سارے مطلب اختلافات ہیں دنیا کے قوانین کے اعتبار سے، باہر وہ تو ایک الگ سے موضوع ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح کہہ دیا کہ جو ایمان لانے کے بعد بھی کفر کرے تو اس کے لیے تو دنیا میں بھی اللہ کا غضب ہے، اللہ کا غصہ، اور اللہ کی بہت سی زیادہ پکڑ ہے، اور آخرت میں تو اس کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے کہ یہ عذاب اس کے لیے اس وجہ سے ہوگا کہ بے شک انہوں نے استحب الحیات الدنیا علی الآخرہ، کہ ان سب نے محبوب رکھا دنیاوی زندگی کو آخرت پر، کہ دنیا کے کچھ معاملات یا دنیا کے کچھ فائدے حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اس کفر کو اختیار کیا، تو دنیا کی زندگی کو انہوں نے محبوب رکھا، یا دنیا کی زندگی کو آخرت کے زندگی پر فوقیت دی، برتری دی، یا دنیا کی زندگی کو انہوں نے زیادہ محبوب رکھا، جس کی وجہ سے ان کے اوپر اللہ کا غضب اور ان کا عذاب ہے اللہ کا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا ایسے لوگوں کو جو کفر کرتے ہیں، یا ایسی قوم کو جو انکار کرنے والی ہے۔ اولئک الذین، وہ سب جو طبع اللہ علی قلوبہم، مہر لگا دی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر۔ طبعات جو ہے، طبعات پرنٹنگ پریس جو ہے، پرنٹنگ جو ہے اسے بھی کہتے ہیں، پرنٹ کر دیے گئے یا مہر لگا دی گئی، بے شک وہ سب لوگ جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، وَسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، اور ان کے کانوں پر بھی اور ان کی آنکھوں پر، وہ لوگ یعنی جو گمراہی میں اس قدر آگے بڑھ گئے کہ اب وہ ہدایت قبول کرنے کے قابل ہی نہیں رہے، یا ہدایت قبول کرنے کی طرف آتے ہی نہیں، گمراہی کی طرف جو بھٹکتے چلے گئے۔ سورہ بقرہ میں بھی اس سے ملتی جلتی آیات آئی ہیں، تو ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ، ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، یعنی اب وہ عقل و شعور ہونے کے باوجود، دلوں میں عقل و شعور ہوتا ہے، یہ ہم نے ذکر کیا تھا کچھ عرصہ پہلے بھی، کہ عقل و شعور ہونے کے باوجود بھی ان کے کانوں میں نصیحت کی بات پڑھنے کے باوجود وہ اس کو سنتے نہیں، اور ان کی آنکھیں جو ہیں وہ سامنے دیکھتی ہیں اس حق کو، لیکن اس کے باوجود وہ اس کو مطلب صحیح معنوں میں دیکھنے سے انکار کرتی ہیں، اور عقل و شعور ہونے کے باوجود وہ اس کو پہچاننے سے انکار کر دیتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے اوپر تو پھر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ، اور ایسے لوگ جو ہیں وہی غافل ہیں، سارا کچھ پتہ ہونے کے باوجود وہ اس سے نا محرم ہوتے ہیں، وہ اس سے بے پرواہ ہو کر غافل ہوتے ہیں، اس کا کچھ صحیح معنوں میں ادراک نہیں ہوتا ان کو۔ لا جرم انہم، یقیناً بے شک وہ فی الآخرتی، آخرت میں، ہم الخاسرون، وہی سب خسارہ پانے والے ہیں۔ یقیناً وہ سب آخرت میں خسارہ پانے والے ہیں، ان کے لیے کوئی اجر نہیں ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، یقیناً وہ سب خسارہ پانے والے ہیں۔
सुम्मा इन्ना रब्बका, फिर बेशक आपका रब, लिल्लज़ीन हाजरू, उन लोगों के लिए जिन सब ने हिजरत की, मिन बादि मा फुतिनु, उसके बाद कि वो सब आजमाए गए। ये एक दूसरे मौजू की तरफ अब इशारा है कि बेशक आपका रब उन लोगों के लिए जिन सब ने हिजरत की उसके बाद के जब वो आजमाए गए, सुम्मा जाहदू, फिर उन्होंने जिहाद किया, व सबरू, और उन्होंने सब्र भी किया। इन्ना रब्बका मिन बादिहा, बेशक तेरा रब उसके बाद, अल्लाह गफूर रहीम, यकीनन बख्शने वाला और बड़ा मेहरबान है। कि आपका रब यकीनन उन लोगों के लिए जिन सब ने हिजरत की उनके आजमाए जाने के बाद, यानी जिनके ऊपर आजमाइश आई और उस आजमाइश के बाद, उस सख्तियों के बाद उन्होंने हिजरत भी की, और उस हिजरत के बाद भी फिर उन्होंने जिहाद किया और सब्र किया, तो बेशक तेरा रब जो है, ये अल्लाह ताला जो है, उसके बाद भी यकीनन वो बख्शने वाला और मेहरबान है। इसके इस आयत के भी दो मुख्तलिफ पहलू जो है उसकी तरफ देखा जा सकता है। एक तो मक्की दौर में ही कुछ मुसलमानों के एक ग्रोह जो है, जिसको गालिबन 110 या 10 या 12 अफराद पर मुश्तमिल एक काफिला था, उसमें हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है वो भी मौजूद थे। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के तहत उन्होंने हबशा की तरफ हिजरत की थी, एक ग्रोह ने। तो वो एक उस ग्रोह की तरफ भी जिक्र हो सकता है। और दूसरा ये एक एक मुसलमानों की जहन साजी करने के लिए या मुसलमानों की तरबियत करने के लिए कि अब ये हिजरत के करीब करीब की आयत है, तो अनकरीब एक हिजरत का एक जो बहुत ही बड़ा एक जो एक्टिविटी है वो भी होने वाली है, तो उसकी तरफ एक जहन को मबजूल करने के लिए या जहनों में डालने के लिए भी एक आयत का हो सकती है। दोनों इसमें हो सकते हैं कि जो वो लोग जिन्होंने आजमाइश के बाद हिजरत की, यानी सख्तियां झेली उन्होंने, अपने कारोबार को, अपने दीन को कायम रखने के लिए जिन्होंने मुख्तलिफ तरह की मुसीबतें भी झेली, लेकिन फिर अल्लाह ताला के हुक्म के तहत उन्होंने हिजरत की, अपने सारे घर बार को छोड़ दिया, अपने कारोबार को, अपने माल को, अपने सारी जायदाद को छोड़कर फिर वो अल्लाह की रजा की खातिर तो उन्होंने हिजरत की। और फिर हिजरत करने के बाद ये नहीं कि वो एक पुरअमन जगह पर जाकर बैठ गए तो वहां पर बस जाके अपनी तस्बीह पकड़ ली और अपना अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर दिया, बल्कि उसके बाद भी वो फिर अपने दीन की तरवीज करने के लिए या अल्लाह के अहकामात की पासदारी के लिए मुख्तलिफ एक्टिविटीज करते रहे। और उस हिजरत के बाद भी फिर उन्होंने जिहाद भी किया और सब्र भी किया। जिहाद किया, मुख्तलिफ मौक़ों पर जिहाद किया, और जिहाद की मुसीबतें जो है या जिहाद की जो आजमाइशें जो है उनके ऊपर भी वो डटे रहे, या अपने दीन के मुख्तलिफ जो मामलात में उनके ऊपर आजमाइशें हैं उनके ऊपर फिर उन्होंने सब्र भी किया। तो ऐसे लोगों के लिए फिर अल्लाह ताला ने कहा कि उनके लिए तो ख़ास बख्शिश है अल्लाह ताला की और ख़ास रहमत है कि उन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए आजमाइशें और तकलीफ़ें भी बर्दाश्त की, हिजरत भी की, और हिजरत के बाद फिर उन्होंने जिहाद भी किया, और फिर अल्लाह के दीन पर कायम रहने के लिए उन्होंने आजमाइशें जो है उनको भी अबूर करने के लिए सब्र से भी, हिम्मत से भी काम लिया, और अपने जो सीधा रास्ता है उस रास्ते पर कायम रहे, जो उसके नतीजे में फिर अल्लाह की रहमत और अल्लाह की बख्शिश जो है वो भी उनके लिए मौजूद है। बेशक अल्लाह ताला यकीनन बख्शने वाला और बहुत ही बड़ा मेहरबान है। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। यहीं पर रुकते हैं आज इंशाल्लाह। अगर किसी को कुछ पॉइंट ऐड करना है तो आप कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरा। जी इजाज़त चाहते हैं, फिर इंशाल्लाह अगले सबक के साथ कल हाज़िर होंगे। सबको दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानी करे, अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। हम जो कुछ समझ रहे हैं, जो कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि इसकी सही समझ हमें अता फरमाए। अगर हमारे कहने में, सुनने में, समझने में कुछ कमी बेशी हो जाए तो अल्लाह ताला हमें माफ़ फरमाए, और उसके बदले में भी अल्लाह ताला उसकी सही समझ और सही जो सिमत है वो हमें अल्लाह ताला अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारे वालिदैन के लिए ख़ास रहमत और फजल व करम रखे। जो इस दुनिया में हयात हैं उन्हें अल्लाह ताला ख़ास मेहरबानी और ख़ास रहमत जो है वो रखे, सेहत से भरपूर ज़िंदगी अल्लाह ताला अता फरमाए। जो इस दुनिया से गुजर गए अल्लाह ताला उन्हें भी अपने ख़ास फजल व करम से बेहतरीन अजर अता फरमाए और बेहतरीन फजल से
جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔